الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نجات کن چیزوں میں ہے؟ تین باتیں ایسی ہیں کہ ان میں نجات ہے، یعنی کہ جو بندہ ان تین باتوں پر عمل کرے گا کہ نجات پا جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ جیسا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کی صورت کیا ہے، کہ نجات کن میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجات یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر ایک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر دو، اب تمہارا گھر تمہارے لیے کفایت کرے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ اپنے گھر میں ہی رہو، فضول گھر سے باہر نہ نکلو۔ نمبر تین، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2406۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ان تینوں پر عمل کر لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ نجات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ محترم ناظرین، زبان تو ہے تو بغیر Battery level down charges. نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا گھر کفایت کرے، یعنی کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ محترم ناظرین، آج کل ہم دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں اکثر نوجوان طبقہ یہ ایسے جو لوگ گھر میں فری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں کیا رہنا ہے، بور ہو رہے ہیں، وہ گھر سے باہر جا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے وہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو سمجھے کہ وہ انہوں نے نجات والا کام وہ نہیں کیا۔ نجات اسی میں ہے کہ بندہ گھر سے باہر تب نکلے جب کوئی اس کو ضروری کام ہو یا کوئی سودا سلب گھر کے لیے لانا ہو تو پھر اس کو نکلنا چاہیے، یا کوئی اور ضروری کام ہو۔ ایسے اگر بندہ فری ہے، کوئی کام نہیں باہر، تو انسان کو، نوجوانوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ نمبر 3، کہ انسان کو اپنی غلطیوں پر رونا چاہیے، کہ جب بندہ تنہائی میں ہو یا رات کو سوتے ہوئے بندہ یہ اپنا محاسبہ کرے کہ آج میں نے پورا دن میں نے پورے دن کو کیا کام کیے، اور جو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے کہ آپ نے یہ برا کام کیا ہے، اچھا کام نہیں کیا، تو اس پر تنہائی میں بستر میں اللہ کے سامنے آنسو بہا لیا جائے، رویا جائے، تو سمجھے اس میں نجات ہے۔ یہ تین کام کریں گے تو بندہ نجات حاصل کر لے گا۔ دوسری روایت ہے اس کے آگے والی ترمذی کی 2407 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہر روز، ہر دن کو جب صبح ہوتی ہے، انسان کے بدن کے سارے اعضاء زبان کے آگے اپنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تیرے پیچھے ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب بھی اچھے رہیں گے، سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو جو باقی اعضاء ہیں ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہمارا جو معاملہ وہ بھی بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے وہ دست بدستہ زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہر دن صبح کو کہ اگر تو ہی سیدھی رہے گی تو ہم تیرے پیچھے، ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اس لیے زبان کو قابو رکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ محترم ناظرین، تو جو بندہ خاموشی اختیار کرے گا، گھر میں رہے گا، تو وہ اپنے زبان کو بھی قابو رکھ لے گا، تو اس کے لیے نجات والا کام بھی انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہ تین کام تھے کہ جو بندہ ان پر عمل کرے گا وہ سمجھے نجات پا جائے گا، یعنی کہ جنت کا حقدار ہو جائے گا اور جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، زبان پر قابو پانا۔ نمبر 2، اپنے گھر میں ہی رہنا، فضول باہر نہ نکلنا۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی کہ اپنی خطاؤں پر آنسو بہانا، روتے رہنا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر روئے اور یہ کہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے بندے نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا، اللہ کے گناہوں کو معاف تو میں نے ہی کرنا ہے، اس لیے اس نے میرے سامنے عاجزی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی نجات والے جو یہ تین باتیں ہیں ان پر اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔